ڈارزی اتنی معصوم ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کسی بھیڑیے کے خوف سے پہاڑ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، لیکن ماں اس بات کو جانتی ہے کہ انہیں اب اس گھر کو چھوڑنا ہوگا۔ ڈارزی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی ماں سے پیچھا چھڑوا لے یا اس کی ماں اس رسی کو چھوڑ دے جس کے ساتھ وہ بندھی ہوئی ہے۔ اسی کوشش میں وہ کبھی اپنے آپ کو کسی پتھر کے اوڑ میں چھپا لیتی ہے تو کبھی رسی کو اپنی پاؤں سے کھینچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کی ماں تھک چکی ہے اس کو کھینچتے ہوئے، لیکن ڈارزی بھی اپنی کوشش جاری کیے ہوئے ہے۔ اسی دوران رسی ٹوٹتی ہے اور ڈارزی نیچے پہاڑ سے سرک کر پتھر پر جا گرتی ہے۔ اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ڈارزی اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے کی طرف کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ اپنی بچی کے لیے فکر مند ماں بھی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتی ہے اور اس کا پیچھا شروع کر دیتی ہے۔ پہاڑ کے نیچے ایک گھر میں ایک بہت ہی طاقتور آدمی ہے جو آج کے کھانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو کپ ہے اور اس کے پاس جتنے برتن ہیں وہ سب اس کی اپنی تخلیق ہیں اور وہ ان سب سے بہت محبت کرتا ہے۔ چائے کا کپ پیتے ہوئے اچانک ڈارزی جب اس کے ٹیبل پہ آ گری ہے تو اسے بہت غصہ آیا ہے کیونکہ اس کے قیمتی برتن ٹوٹ چکے ہیں۔ آج کے کھانے کے لیے اس نے ڈارزی کو اپنی قید میں رکھا ہے اور مسالہ بنانا شروع کر دیا۔ مسالہ بناتے بناتے ڈارزی نے بھی اپنی کوشش آزادی کے لیے جاری رکھی ہے۔ ڈارزی سارے برتنوں کو توڑتے ہوئے نیچے زور سے پھینک دیا ہے جس سے اس آدمی کو غصہ آ رہا ہے۔ تیلگو نامی یہ آدمی اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہ ہے، نہ ہی وہ کسی کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ تیلگو اب ڈارزی کو لے کر ایک اوون میں رکھ رہا ہے تاکہ یہ جلد ہی کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈارزی ایک شرارتی ہے، اس نے کوشش کی کہ وہ اوون سے بھی باہر نکل جائے اور اپنے آپ کو آزاد کروائے، جس کے لیے اس نے پائپ توڑ دیے اور اوون بھی ٹوٹ گیا۔ تیلگو یہ سب دیکھ کر پریشان ہے مگر وہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی ڈارزی کو اندازہ ہوا ہے کہ برتنوں سے اس کا لگاؤ بہت زیادہ ہے۔ وہ تیلگو کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے قیمتی کپ سیٹ کی الماری پر چڑھ گئے ہیں۔ تیلگو کو ستانے کے لیے اس نے کپ کے سیٹ پر کبھی ادھر کبھی ادھر جمپ کرنے شروع کیے ہیں۔ بہت سی پلیٹیں اور برتن وہ پہلے ہی توڑ چکی ہے۔ ڈارزی اب اس کا وہ کپ کا سیٹ بھی توڑ دینا چاہتی ہے جس کے لیے تیلگو بہت پریشان ہے۔ جو ہی ڈارزی زور سے جمپ مارتی ہے وہ کپ زور سے نیچے گرتا ہے اور پانی میں بہہ جاتا ہے۔ تیلگو بہت پریشان ہے اور اپنے اس قیمتی نقصان کے لیے وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا ہے۔ ڈارزی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے کپ کی چائے کو واپس لا کر تیلگو کے سامنے رکھتی ہے۔ تیلگو اس کی مایوسی دیکھ کر تھوڑا سا سکون محسوس کرتا ہے اور اس کو اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ اس طرح دونوں ابھی چائے پی ہی رہے ہوتے ہیں کہ ڈارزی کی ماں بھی آ جاتی ہیں۔ ڈارزی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تیلگو اپنے سب نقصان کے باوجود اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ ڈارزی جیسی اچھی دوست اس کو ملی، مگر وہ اس کے ساتھ مایوس بھی ہے کہ ڈارزی اب جا رہی ہے۔ اسی لیے ڈارزی اس کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ تیلگو اشارے کو سمجھتے ہوئے گھر سے باہر آتا ہے اور ڈارزی کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ اسی میں ان کا سارا گھر جو تیلگو کا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے باعث سارا ہی گر جاتا ہے اور تیلگو کی جان ڈارزی کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ تیلگو اب گھر اور برتنوں کے لیے پریشان نہیں ہے، وہ بلکہ اس لیے خوش ہے کہ اس کے پاس ایک اچھی دوست اور خاندان ہے جن کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ اس طرح ڈارزی اپنی ماں کے ساتھ اپنے دوست تیلگو کو لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔